بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے عزیزو، آج اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر آ کر ہم اللہ رب العزت کے فرما برداری کے اندر داخل ہو جائیں۔ جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی مان کر چلنے والے بن جائیں۔ خصوص بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات کو آج کے جو ہے وہ نوجوان جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت کو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، نوجوانی میں اللہ کے سامنے جھکنا، نوجوانی میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ گر جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا فعل ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جوانی میں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ بندگی کیا کرتے تھے۔ ہم بھی جوانی میں اللہ رب العزت کی بندگی کریں، ہم جوانی میں اللہ رب العزت کو خوش کریں، راضی کریں۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو نوجوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کو کرتا ہوگا۔ جب ہم نوجوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اس ہولناک دن کے اندر اور اس خوفناک دن کے اندر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تابے کی طرح سرخ ہوگی اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بقدر اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور مستغرق ہوگا، تو اللہ رب العزت اس خوفناک دن کے اندر اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ عطا فرمائیں گے کہ جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کو خوش کرتا ہو۔ دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور وہ شخص بہت اللہ والا تھا اور نوجوان تھا، جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ بہت عبادت کیا کرتا تھا، بہت عابد گزار شخص تھا، اتنا عابد گزار شخص تھا، اتنا عابد گزار شخص تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہا تو ایک عورت کی اس نوجوان پر نظر پڑ گئی۔ جب اس عورت کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ نوجوان اس عورت کو جو ہے وہ پسند آ گیا، وہ عورت اس نوجوان کو پسند کرنے لگی۔ تو جب اس عورت کے دل میں یہ بات آئی کہ کس طریقے سے میں اس نوجوان کو حاصل کر لوں، تو وہ عورت اس نوجوان کو پسند کرنے لگی۔ تو عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ کس طریقے سے جو ہے اس نوجوان کو جو ہے وہ اپنے جال کے اندر پھنسا لوں۔ تو اس نے جو ہے وہ اس کے لیے ایک سازش رچی، تو اس نے جو ہے وہ اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ نوجوان ہر روز ایک راستے سے گزرا کرتا تھا، جس راستے سے گزرا کرتا تھا تو وہ عورت فوراً اس نوجوان کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو شیطان اور نفس اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہر انسان کے اندر لگایا ہے، اور شیطان اور نفس جو ہے یہ برائی کی طرف پوری دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک دن اس نوجوان کے دل کے اندر بھی اس قسم کا خیال آیا اور اس کے قدم اس عورت کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی اس نوجوان کے قدم اس عورت کی طرف بڑھنے لگے، اس کے دل میں فوراً یہ آیت آئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، کہ جب ان کو شیطان کے گروہ کوئی آ کر چھوتا ہے تو شیطان کا لشکر آ کر ان کو اپنے وسوسوں کے اندر ڈالتا ہے، اپنے جو ہے وہ جالوں کے اندر پھنساتا ہے اور بہکاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مشغول ہو جایا کرتے ہیں، اور فوراً اللہ رب العزت کی یاد کے اندر لگ جاتے ہیں اور فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھی، نوجوان جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کے بارے میں خبر پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس نوجوان کو جو ہے وہ غسل دیا، اس نوجوان کو کفن دیا، اور اس نوجوان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اس نوجوان کو قبر کے اندر اتارا۔ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر 2 باغ عطا فرمائے، اس کو جو ہے وہ 2 باغ ملیں گے۔ تو اے نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے نوجوان، کیا تمہیں جو ہے وہ 2 باغ مل گئے؟ کیا تجھے وہ 2 باغ مل گئے؟ تو فوراً قبر سے آواز آئی، ہاں مجھے وہ دونوں باغ مل گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم
نوجوانی کے اندر آج ہم اپنے جو ہے جوانی کو قیمتی بنائیں۔ یہ جوانی ایک مرتبہ ملی ہے، اس کے بعد نہیں ملے گی، اس کے بعد جو ہے وہ موت کا جو ہے وہ کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة فلا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے، بلکہ وہ اچانک آتی ہے، اچانک جو ہے اس کا وار ہوتا ہے موت کا، تو موت کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور جوانی کے اندر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کریں۔ کل قیامت والے دن اس نوجوانی کے بارے میں پوچھ ہوگا اور سوال ہوگا، اس نوجوانی کو کہاں پر گزار کے آئے ہو، کس مشغلے کے اندر خرچ کر کے آئے ہو۔ تو نوجوانی کو جو ہے وہ اپنی قیمتی بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کا بیٹا وہ خطا کار ہے، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے اپنے زندگی کی جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر ہم ندامت کریں، اللہ رب العزت سے اس سے ہم توبہ کریں، اللہ رب العزت سے پکی ٹھپکی توبہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پکی ٹھپکی توبہ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤ۔ جب ہم دنیا کے اندر آئے اور ہم نے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا نہ کیا، تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں، کل قیامت والے دن انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ اے کاش، ہائے افسوس، اور ہائے میری ہلاکت، اور ہائے میری تباہی اور بربادی، کہ میں دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا، دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا۔ اس وقت یہ جو ہے یہ ہمارا حسرت کا اس وقت کوئی عالم نہیں ہوگا، اس وقت ہم بے حد افسوس کریں گے۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے ندامت، ہائے افسردگی، کہ میں رسول کا راستہ نہ چھوڑتا، میں رسول کی زندگی کو اپنا لیتا، میں رسول علیہ السلام کی زندگی کو نقش قدم پر چل پڑتا۔ اس وقت جو ہے یہ کہنا بے سود ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت قریب آ رہی ہے، دونوں میں سے ہر ایک طلبگار موجود ہیں، تو پس تم دنیا کے طلبگار نہ بنو بلکہ تم آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ آج وقت عمل کا ہے اور حساب کا نہیں، اور کل وقت حساب کا ہوگا اور عمل کا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے نوجوانی میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بن گئے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کریں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تہجد کی پابندی ہو، دعاؤں کی کثرت ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، ہم اعمال اللہ کو راضی کرنے والے کریں۔ آج ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں خوش کریں گے۔ اس کی انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں، آپ سب بھی اس چیز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔